بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وحمزه بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ کے سامنے میں نے ابھی سورہ زخرف قرآن کی 43 نمبر صورت ہے، 25واں سپارہ، اس کی 59 نمبر آیت کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان کے معجزات، ان کی تمام چیزیں، جتنی جسے کہتے ہیں نا عجائبات، جسے کہتے ہیں نا حیران کر دینے والی باتیں، ان سب میں یہ نہیں آپ نے پریشان ہونا کہ وہ اب بندے نہیں رہے اللہ کے، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہر بندہ اللہ کے سامنے عبد بن کے ہی آئے گا روز محشر، کوئی اس کے پاس اور چوائس رہنی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی ہوگا نا، چاہے وہ بڑے سے بڑا نیک ہو اور بڑے سے بڑا برا ہو، نعوذ باللہ، سب کے سب الا آت الرحمن عبدا، سورہ مریم اس کے آخری آیات میں یہ کہ اللہ نے کہا تم نے کیسے میرے لیے بیٹا بنا لیا، کیسے سوچا تم نے، لقد جئتم شیئا ادا، اتنی گندی چیز تم نے کی، غلیظ، یعنی عربی میں کنڈمنیشن کے لیے اس سے بڑے الفاظ نہیں کو میرا خیال ہوں گے۔ ادا، وہ یہ لفظ عام زبان میں آپ کو ملے گا بھی نہیں، وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا جس سے زیادہ کوئی کراہت کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا کسی اور انسان، کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہے نا۔ لقد جئتم شیئا ادا، کہ تم نے کہا رحمان کو ولد چاہیے تھا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس کو بندہ بیٹا چاہیے۔ لقد جئتم شیئا ادا، کتنی تم نے گھٹیا حرکت کی، آسمان و زمین تباہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اس جملے کو سن کے تمہیں شرم نہ آئی یہ کہتے ہوئے؟ یاد رکھیں آپ، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، بیٹا بنا دیا تم نے۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے تمہارا کہ اس سے زمین و آسمان پھٹ جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، زمین پھٹ جائے، آسمانوں میں شگاف پڑ جائیں، کیسی بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ تو وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، الرحمن کو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی عیب یا کوئی کمی یا کمزوری نہیں ہے کہ اس کو کوئی وارث چاہیے تھا یا کوئی بیٹا چاہیے تھا۔ آپ نے سنی یہ باتیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست یہ کلام ہے۔ اللہ، ما هذا کلام البشر، واللہ ما هذا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہی اللہ کا کلام۔ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جسے کہتے ہیں نا گوز بمپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے گوز بمپس کہتے ہیں، بال ہل جاتے ہیں آپ کے جسم کے، رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ میں آیت کا آپ کو نمبر بتا دوں، یہ جو میں آیات فی البدی کر رہا تھا نا، سورہ مریم کی آیا نمبر 93، یہ آپ مضمون جو ہے نا، اللہ کا واسطہ بہنوں بھائیوں، یہ کسی عیسائی کو، کرسچن کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، ایمان تازہ کریں۔ 88 نمبر سے لے کے نا آخر تک، اور یہ جو 93 ہے نا آیت، یہ تھی جس میں اللہ نے کہا ہر چیز کائنات کی جو ہے نا، کائنات کی گیلیکسیز اور ملکی وے اور جتنی کائناتیں ہیں، اور بھی ہمیں تو نہیں پتا نا کتنی، ہر کوئی اللہ کے سامنے عبد، عبد، غلام، ملازم، نکما، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست جل جلالہ، جلال والی بات کہی نا ایک اور جگہ، اسی بات پر کتنا غصے کا اظہار کیا، کہا لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، بنی اسرائیل
اللہ کی پوجا کرو، تم نے اللہ بنا دیا، اور عیسیٰ تمہیں کہہ رہا تھا اللہ کی بات کرو، تم نے عیسیٰ کو ہی اللہ بنا دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ یہ شرک کیا اس پہ جنت اللہ حرام کر دے گا. اللہ اکبر، اس پر اللہ جنت حرام کر دے گا، اور اس کا دوزخ جنت حرام، دوزخ اس کا ٹھکانہ، اور اس کی کوئی مدد نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آنی. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک بات کہی. ایک اور جگہ پھر وہی بات، لقد کفر الذین، بڑے کافر ہو تم لوگ. اللہ کہتا ہے بڑے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسیح جو ہے وہ اللہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح وہ کرائسٹ کو خدا بنائے بیٹھے نا. لفظ کرائسٹ کے اوپر پھنس گئے بے وقوفوں نے، کرائسٹ کا مطلب اللہ لے لیا، نعوذ باللہ. بتائیں ذرا، حالانکہ یہ مسیح کا ترجمہ تھا کرائسٹ، لاطینی یونانی وہ پرانی گریک زبانوں میں دیکھ لیں آپ. تو اللہ کہتا ہے بڑا ہی کفر کیا اس نے جس نے کہا کہ یہ بے شک، لا قد، دو ڈبل ایمفیسس، قد بے شک، لا لامت تاکید ڈبل ایمفیسس کے ساتھ، یعنی تاکید در تاکید. اللہ فرما رہے ہیں بڑا ہی کافر ہے وہ جس نے اللہ کو، مسیح کو اللہ بنا دیا، اللہ کو مسیح کے برابر کر دیا یا مسیح کو اللہ بنا دیا. اللہ نے کہا ایک بات بتاؤ، تم نے جس کو اللہ بنانے کی کوشش کی، اگر اس کو اور اس کی ماں کو اللہ چاہے اور تمام کائنات کو اللہ تباہ کرنا چاہے، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ ان کے مقام اور مرتبے سے تم نے امپریس ہو کے ان کو خدائی دے دی. یہی انسانوں کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ ایک یا تو یہ ہو جاتے ہیں فرعون، ایک طرف چلے جاتے ہیں فرعونیت کی طرف، جہاں بندہ خود ہی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پھر ڈنڈے جوتے کھاتے ہیں، اور وہاں یہ پھر ٹھیک رہتے ہیں. ایک یہ ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ایک بندہ بہت نیک ہے، وہ بھی بہت اعلیٰ، یعنی وہ صحیح اعلیٰ بندہ ہے، اعلیٰ مقام والا بندہ ہے، اعلیٰ مرتبے والا بندہ ہے، یہ پکڑ کے اس کو بھی اللہ بنا دیتے ہیں. ایک طرف اللہ بنتا ہے کوئی طاقت سے، ڈنڈے سے، اور دوسری طرف یہ پیار سے خود ہی اس کو پکڑ کے اس مسند پہ بٹھاتے ہیں جس مسند پہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے اس لیے کہا کہ یہ پوری کائنات، عیسیٰ اور اس کی ماں، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے محبوب بنتے ہیں. اللہ نے کہا میں اپنے ان محبوبوں کو بھی اگر ہلاک کرنا چاہوں نا، ہلاک بڑا زبردست لفظ ہے، ہلاک کرنا چاہوں، اور پوری زمین کو اندر جو کچھ بھی ہے سب کو اگر میں مار دینا چاہوں، ہلاک کر دوں، ختم کر دوں، برباد کر دوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یاد رکھو کہ اللہ کے لیے یہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سب اس کے بندے ہیں. یہ ہے جی تفسیر ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نبی آئے، مثال بنا کے بھیجا، وارننگ بھیجا، خوشخبری بھیجا کہ مان لو گے تو خوشخبریاں، نہیں مانو گے تو دوزخ ہے، تمہارے لیے آخری موقع ہے. بنی اسرائیل نبیوں کے قاتل، نبیوں کے نافرمان، باغی، شریر قوم، متعصب قوم، بدبخت قوم کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا. یہ وہ قوم ہے جس نے بہت انبیاء قتل کیے، یحییٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے ولی کا انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، ایسے نبیوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. تو ان کو اللہ نے ایک موقع دیا، اور یہی ہے تفسیر اس آیت مبارکہ کی بہنوں بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایک بندہ بھیجا تھا، تم نے کچھ پھر وہی ایکسٹریم پہ گئے. ایک نے تو انکار ہی کر دیا، فرعون کی طرح اکڑ گئے، اور ایک نے کہا نہیں یہ تو خدا ہی تھا. بیڑا غرق ہو گیا. اللہ نے کہا یہ عبد عبد عبد. یاد رکھو سورہ مریم میں انہوں نے کیا کہا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ان کا نام عبداللہ بھی ہے. میرا پچھلا وہ کلپ جو ہے نا 7 نام عیسیٰ علیہ السلام کو، اس میں عبداللہ شاید میں نے نہیں بولا. عبداللہ وہ نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو دیا جب بولے. اصل میں وہ صفاتی ہے نا نام، کہ میں اللہ کا سلیو ہوں، جیسے ہم سب اللہ کے عباد ہیں، عباد اللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے عبد بنائے. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا تم سمجھتے کیا ہو کہ تم نے میرے عبد کو میرا وجود بنا دیا. یہ نہ کرو. تسلیس یہی ہے نا، 3 but 1، 1 but 3 مکس، کنفیوز سارا انہوں نے وہ کہتے ہیں نا متنجن تیار کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آتی. اور وہ ہولی گوسٹ صاحب تو وہ تو پتہ ہی نہیں کون کیا ہے، وہ جبریل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مسلمان جبریل سمجھتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یہ میرا بندہ تھا جس پہ میں نے نعمتیں کی، میں نے انعامات کیے.
معجزے دیے، تم نے اس کو اللہ بنا لیا، اور اللہ نے پھر اس کی جو مذمت کی ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ، وہ میں نے آپ کو اس کے کچھ نمونے پیش کر دیے کہ یہ بڑا زبردست کام ہے، زمین و آسمان ہل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ایسا جملہ ہے، یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا، تم بندوں نے ہی یہ جرت کی کہ اپنی زبانوں پہ جملہ لے آئے۔ کتنا آسانی سے جملہ یہ زبانوں پہ لوگ لے آتے ہیں۔ خداوند خداوند بائبل بھری ہوئی ہے میرے پاس، پڑھی ہوئی ہے بائبل، میں آپ کو دکھاتا ہوں جگہ جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس جملے کو کتنا سیریس لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں بتایا کہ عیسیٰ کہہ کے گئے تھے تمہیں کہ شرک کرو گے تو جنت حرام ہو جائے گی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے عباد بنو، خود بھی اللہ کے بندے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے اس کے بندے بنو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی بڑی واضح الفاظ میں مذمت کی، اور اس مذمت میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا چنا ہوا یہ بندہ ہے، میں جب چاہوں اس کو ختم بھی کر دوں، ہٹا بھی دوں، جو مرضی کر دوں، مجھے تم نے کیا سمجھا کہ میں محتاج ہوں؟ وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یاد رکھیے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ امید ہے کہ عبد کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، عبدہ چیز دیگر، شے دیگر۔